اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر علی ہے اور میں جی ایچ ایس والٹن بائس کوڈ اسکول میں 10ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم۔ جملہ اسمیہ مرکب تام کو بھی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں بات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا کی پہچان ہے معرفہ اور اس کی حالت فاعلی، خبر کی پہچان ہے نکرہ اور اس کی بھی حالت فاعلی ہوتی ہے۔ اگر ہم جملہ اسمیہ کی ایک مثال لیتے ہیں، جیسے الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے۔ جملہ اسمیہ میں بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ میں بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے جملے کے آخر میں ہے آتا ہے۔ الولد قائم ایک جملہ اسمیہ ہے پراپر، تو اس کا جو ترجمہ ہے لڑکا نیک، لڑکا کھڑا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے مشبہ بالفعل لگایا، اس کی مدد سے اس کے معنی اور اعرابی تبدیلی آئی۔ اعرابی تبدیلی اس کے مبتدا میں آئے گی کیونکہ مبتدا لڑکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ کھڑا ہے یا نہیں۔ کہ بے شک انا کی مدد سے اس کے پھر مبتدا میں تبدیلی ہے کہ جو یہاں پہ پیش تھا اس کی مدد سے یہاں پہ زبر آ گیا، فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں تبدیل ہوا۔ اس کے بعد جو ہم نے اس کا پھر دوبارہ ترجمہ بنے گا بے شک لڑکا کھڑا ہے، تو اس میں بعد میں مضبوطی آ گئی کہ لڑکا کھڑا ہے وہاں پر۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی اگر مثال لیں تو ان اللہ قدیر، ان اللہ قدیر، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے۔ دونوں ترجمہ صحیح ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔